بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج 8th کلاس کا اردو اے کا لیکچر ہے اور آج ہم پڑھیں گے نظم مل کے رہو۔ اس کے شاعر ہیں مسرور انور۔ بک کا پیج نمبر ہے 91 اور اپنے ہاتھوں میں اسٹوڈنٹ پینسل رکھیے۔ نظم میں خاص الفاظ دیے گئے ہیں بک کے پیج شروع ہی کے پیج میں، اس کے ساتھ ساتھ معنی لکھتے جائیے۔ ناز کا مطلب ہے فخر، چمن کہتے ہیں باغ کو، ملت قوم کو، رسوائی بےعزتی، شمع ہدایت کی روشنی، ابا ماں باپ دادا، رنجش کہتے ہیں دکھ کو، تسبیح 100 دانوں کی مالا۔ پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ یہ چمن اپنے ہاتھوں سے نہ برباد کرو۔ اب یہاں برباد کا مطلب ہے تباہ کرنا، چمن کہتے ہیں باغ کو، اجڑے کا مطلب بھی برباد کرنا ہی ہے۔ اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو، لہو کہتے ہیں خون کو، یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے تو کدھر جاؤ گے۔ قوم اور ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول۔ ایک ہی باغ کے پھول کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ اپنے ابا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ اسٹوڈنٹ، اس نظم میں شاعر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے اور مل جل کر رہنے میں ہی ہماری بقا ہے۔ یہ وطن جو ہم نے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اس میں بہت سے شہیدوں کا لہو شامل ہے، اس کی بقا سے ہی ہماری بقا ہے۔ رسوائی کی بجائے ہمیں پیار کی پہچان بننا چاہیے، یعنی ہم آپس میں لڑیں جھگڑیں گے تو دشمن جو ہے ہماری طاق میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہم پر حملہ کر دے گا، ہم سے ہمارا ملک چھین لے گا، اور جب ملک چھن جائے گا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری بقا کس میں ہے؟ اپنے ملک کے ساتھ ہی ہماری بقا ہے۔ ہم مل جل کے رہیں، پیار و محبت سے رہیں تو ہی دنیا میں ہماری پہچان بن جائے، نہ کہ لڑتے جھگڑتے رہیں اور پوری دنیا میں اپنی بے عزتی کروائیں۔ ساری دنیا جب کہ ہمیں اس طرح کا انسان بننے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے انسان بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی فخر کرے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، تو پھر ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں آپس کی رنجشیں یعنی نفرتیں بھلا کر آپس کی جو بھی ہمارے لڑائیاں ہیں انہیں ختم کر کے ہمیں محبت کے اصول اپنا کر زندگی گزارنی چاہیے۔ شاعر نے وطن کو چمن سے یعنی باغ سے تشبیہ دیا ہے کہ باغ میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں اور جب بہار آ جاتی ہے تو یہ خوبصورت پھول باغ کی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہم لوگ یعنی جو افراد ہیں، یہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ بھی پھولوں ہی کی طرح ہیں۔ اس باغ یعنی وطن کی خوبصورتی اس کے پھول یعنی اس کے لوگوں سے۔ ہمیں مل جل کر ایک تسبیح کے دانے کی طرح رہنا چاہیے، جیسے ایک لڑی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور مل کے رہتے ہیں، اسی طرح ہی تسبیح کے دانوں کی طرح ہمیں بھی ایک لڑی میں پروئے ہوئے منظم طریقے سے رہنا چاہیے۔ اگر ہم مل جل کر رہیں گے تو ہماری طاقت جو ہے فولاد جیسی ہو جائے گی اور کوئی بھی ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہمیں اس طرح کا انسان بننا ہے، اتنا متحد ہو جانا ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے ہدایت بن جائیں اور لوگ ہمیں ہماری مثالیں دیں۔ ہمیں اس طرح کا ایمان والا ہونا ہے جیسے ہمارے باپ داداؤں کا ایمان تھا، اور اس طرح کا انسان بننا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ بھی فخر کرے۔ یہ بیٹے اوورال میں نے آپ کو نظم کا خلاصہ بتا دیا ہے۔ خلاصہ ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے۔ کویسچن نمبر 1 جو ہے میں بتا دیتی ہوں، لیکن کویسچن نمبر 1 کی آپ کو پک سینڈ کر دی جاتی ہے۔
نوٹس دے دیے جاتے ہیں، مرکزی خیال بھی آپ کو اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 1 کے ساتھ مرکزی خیال بھی آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں اگلے ایکسرسائز جو اگلے کویشچنس ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کویشچن نمبر 2 ہے، مل کے رہو میں سے لیے گئے درجہ ذیل الفاظ کی مدد سے آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں۔ اتحاد سے تم ترقی کرو گے مگر نا اتفاقی سے بکھر جاؤ گے۔ اس کے بعد ہے دوسرا، ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم محبت کے اصول اپنا کر زندگی گزاریں۔ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر ناز ہو۔ 4 ہے، ایک سچے مسلمان پوری دنیا کے لیے پیار کے لیے شمع ہدایت ہے۔ 4 میں لکھنا ہے شمع ہدایت۔ آگے 5 میں، ایک سچے مسلمان 5 کا ہے یہ آنسر، میں دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اتحاد سے تم ترقی کرو گے مگر نا اتفاقی سے بکھر جاؤ گے۔ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم محبت کے اصول اپنائیں۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اس امت پر ناز ہو۔ اس کے بعد 4 ہے، ایک سچے مسلمان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے شمع ہدایت بن جائے۔ لڑائی اور نا اتفاقی کا انجام جو ہے رسوائی اور بربادی ہے۔ 5 کا ہے رسوائی اور بربادی ہے۔ ہمیں نیکی کے کاموں میں اپنے عظیم اباء کی پیروی کرنا، میں دوبارہ بول رہی ہوں، ہمیں نیکی کے کاموں میں اپنے عظیم اباء کی پیروی کرنی ہوگی۔ ہمارا وطن ایک چمن کی طرح ہے جس کے ہم پھل پھول ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رنجشیں بھلا کر اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ ہمیں اپنی قوم اور ملت کے لیے فخر بن کر جینا ہوگا۔ آگے ہے بے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پایا پہ ٹک لگا لیجئے۔ پاک وطن کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے، لہو پر ٹک لگائیے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے قوم بکھر جاتی ہے۔ ہمیں ساری دنیا کے لیے پیار و محبت کی پہچان پہ ٹک لگا لیجئے، بن کر جینا ہوگا۔ ہم سب ایک دوسرے سے تسبیح کے دانوں کی طرح جڑے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق سے ہم فولاد کی طرح مضبوط ہو سکتے ہیں۔ یہاں فولاد آ جائے گا۔ عراب ہے، عراب آپ کو لگا کے بتا دوں گی۔ نیکسٹ پھر آپ کا مصرے مکمل کرنے ہیں نظم میں سے آپ نے کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے۔ اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے۔ ڈیش ہی جب نہ رہے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ اب درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں اور انہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ برباد کا لکھیے آباد۔ طالب علموں کو اپنا قیمتی وقت جو ہے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ طالب علم کو اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ پھول کا ہے کانٹے، گلاب کے پھول کے ساتھ بہت سے کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ہدایت کے ساتھ ہے گمراہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ہدایت دی۔ دنیا کے ساتھ ہے آخرت۔ مل جل کر اور محبت سے رہنے سے ہی ہماری دنیا جو ہے وہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ پیار کے ساتھ ہے نفرت۔ ہمیں اپنے چھوٹوں سے پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ لڑائی کے ساتھ ہے صلح۔ ہمیں آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہے شہید کے ساتھ غازی۔ میجر عزیز بھٹی شہید 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہے رسوائی کے ساتھ ہے عزت۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ہماری رسوائی ہو۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر آپ کا 6۔ نیچے سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم الفاظ دوسری سطر میں آپ نے لکھنے ہیں۔ چمن کے ساتھ لکھیے وطن، بکھر کے ساتھ لکھیے قدر، سامان کے ساتھ پہچان،
اصول کے ساتھ لکھیے رسول، کھل کے ساتھ مل، ناز کے ساتھ ساز، برباد کے ساتھ یاد۔ آگے کویشچن ہے آپ کا 7، نیچے دیے گئے شعر میں فولاد کی طاقت اور شمع ہدایت سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں یہ شعر۔ شاعر کہتا ہے کہ اکیلے انسان کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو فولاد سے بھی زیادہ مضبوط بن سکتے ہیں۔ دراصل ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ دین جو ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہے۔ ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے تاکہ ساری دنیا ہم سے رہنمائی حاصل کرے۔ ہم ایک ایسی شمع کی طرح ہیں جس سے سب روشنی حاصل کریں۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم پیار و محبت کے ساتھ اور متحد ہو کر رہیں گے۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ نیکسٹ کویشچن ہے آپ کا، الفاظ کی تذکیر و تانیث آپ کو بتانی ہے۔ قربانی دی جاتی ہے تو قربانی کیا ہے؟ مؤنث۔ چمن، چمن ہے مذکر، وطن مذکر، ناز بھی مذکر ہے، پیار بھی مذکر ہے، دنیا، دنیا مؤنث ہے، قوم بھی مؤنث ہے، اصول، اصول مذکر ہے۔ کویشچن نمبر ہے 9 آپ کا، درست الفاظ کے آگے ٹک لگانا ہے اور جو غلط ہے غلط جملے کے اوپر غلط پہ ٹک لگانا ہے۔ اس وطن کی تعمیر میں ہزاروں پھول اجڑے ہیں، یہ درست ہے۔ متحد ہو جانے سے فولاد جیسی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس چمن میں غازیوں کا لہو شامل ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں گندم کے دانوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے، یہ بھی غلط، اس کو بھی غلط کیجیے، غلط ہے یہ۔ ہمیں آباء و اجداد کی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، یہ درست ہے۔ کویشچن نمبر 10 ہے، نظم مل کے رہو کا مرکزی خیال، تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ آگے ہے، دھیان سے سنیے گا، ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دینا، الفاظ واضح کرنا۔ آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہوئے لغت میں الفاظ کی ترتیب میں یہ بات ملاحظہ کی ہوگی کہ لغت میں تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں، یعنی الف بے جو جس ترتیب سے حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں، آپ کو ڈکشنری جو اردو کی ہے اس میں اسی ترتیب سے وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، جیسے الف، اس کے بعد بے، پھر اسی ترتیب سے دوسرے حروف آتے ہیں۔ نیز الف سے بننے والے لفظ الف مدہ ترتیب میں پہلے دیا جائے گا، پھر الف بے سے بننے والے، پھر الف بے ترتیب کے حوالے میں بعد میں آئے گا، جیسے کتاب، ابتدا، شاعر، بات۔ روشنی کو الف بائی ترتیب کی روشنی میں ہم یوں مرتب کریں گے۔ اسٹوڈنٹ ویڈیو کو بہت دھیان سے سنیے گا، یہ جو الفاظ میں نے بولے ہیں اب آپ کو الف بائی یعنی الف بے جو حروف تہجی ہے اس ترتیب سے ہم کیسے لکھیں گے۔ سب سے پہلے الف والا لفظ لکھیں گے ابتدا، اس کے بعد بے سے جو شروع ہوگا بعد، آگے 5 الفاظ ہیں تو اس میں پورے حروف تہجی تو نہیں آئیں گے، اس کے بعد ہے روشنی، شاعر اور کتاب۔ آپ کی بک میں یہ ترتیب دی ہوئی ہے۔ ردیف اور الفاظ واضح کرنے کے لیے لفظ کے آخر والے آنے والے لفظ سے اگلے لفظ کو واضح کیا جائے۔ اجازت سے بننے والے لفظ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا پہلا حرف کیا ہوگا؟ تے، جیسے تاریخ۔ اسی طرح ایک لفظ کی ردیف سے اگلا اور اس لفظ کی ردیف سے اس سے اگلا لفظ بنایا جاتا ہے تو اسے کس حد تک پھیلایا جا سکتا ہے، جیسے یہاں آپ کو اس کی ترتیب دی گئی ہے، بک پہ دیکھیے 95 پیج ہے آپ کا۔ اجازت ختم ہو رہا ہے تے پہ تو آگے ہے تاریخ، تاریخ ختم ہو رہا ہے خے پہ تو خامی، خامی یہ پہ ختم ہو رہا ہے یقین، یقین نون پر ختم ہو رہا ہے تو اگلا لفظ ہوگا نصاب، نصاب بے پہ ختم ہے تو بساط، بساط توئے پہ ختم ہو رہا ہے تو توئے کے ساتھ اگلا لفظ طبیعت، طبیعت کا آخری لفظ ہے تے تو تقدیر۔ یہ الفاظ صرف ایک لفظ اجازت کی ردیف سے سلسلہ در سلسلہ وجود میں آئے۔ اگر آپ اسکول میں اساتذہ طلبہ کے مابین بیت بازی کا مقابلہ منعقد کرواتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اگلا شعر پچھلے شعر کے آخری لفظ کے آنے والے حرف سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، یعنی شعر جہاں ختم ہوتا ہے اس کے آخری لفظ سے دوسرا شعر شروع کیا جاتا ہے۔
ردیف وار الفاظ میں بھی انہی اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے. اس کا مقصد طلبہ کی لفظ بنانے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے.